میری شہوات کی تسکین ہونی چاہیے. نفس ما ہم کم طرف سے اون نیست لیکن ایراون نیست. فرق صرف یہ ہے کہ اس کے پاس لاؤ لشکر بھی تھا، مدد تھی. یہ مدد پنجابی زبان میں بولتے ہیں فوج کو، یا مدد آ گئی. اس کے پاس چونکہ فوج بھی تھی لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی. میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے لیکن ایراون نیست، میرے نفس کے پاس کوئی اون نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے، کوئی فوج نہیں. تو میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ نہیں سکتا، لیکن اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے کہ یہ وجود میرا ہے، میرا حکم چلے گا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز. اب یہاں نوٹ کیجئے حضور کا فرمان، نہایت حکیمانہ فرمان. آپ سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بنانے کے لیے. افضل دیکھیے یہاں دو الفاظ علیحدہ ہو جائیں گے، اف اور اعلی. اعلی ترین منزل آئے گی، ترین منزل تل ہے معنی میں ثبوت اور تو منزل کے تعمیر کا. اگر یہی تو آپ نے اگر دیا تو ہوا ہے، تو افضل یہ ہے. بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے افضل اور اعجب کا فرق کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں معلوم ہے کہ ایمان افضل تو ہے صحابہ کرام کا، یہاں تک کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ سے افضل ہے. لیکن اعجب کا لفظ استعمال کیا حضور نے ایک حدیث میں کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون ہے اعجب الایمان، سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کن کا ہے، عجیب دل کو لبھانے والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ سے سوال کیا. اب انہوں نے جواب دیا الملائکہ، فرشتے، یقین کامل اللہ کے حضور میں ہے. فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ کیسے ایمان نہ لائیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہے، تو کون سا کمال ان کا ہوا ایمان. دوسرے اٹمپٹ میں انہوں نے کہا فالرسل، پھر رسولوں کا ایمان. فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، وہ کیسے ایمان نہ لاتے، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے. تیسرے میں پھر انہوں نے بڑی ہمت کر کے جرأت کر کے فنحن، پھر ہم ہیں، ہمارا ایمان ہے. اب وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہ لاتے ہیں تمہارے باوجود. اور پھر آپ نے جواب دی ان ایمان الی اخوان یاتون یجدون صفا فی کتاب یؤمنون. میرے خوبصورت ترین دل کو لبھانے والا ایمان تو وہ ہوگا ہمارے ان بھائیوں کا جو میرے بعد آئیں گے. میری صحبت سے ان کو حصہ نہیں ملے گا، انہیں تو اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہوگی، اس پر ایمان لائیں گے. تو عجب ایمان بعد والوں کا ہے، افضل ایمان صحابہ کرام کا ہے. اسی طرح اعلیٰ جہاد آخری منزل فی سبیل اللہ کی آئے گی، ہم پہنچیں گے وہاں منزل ہے. لیکن یہ ہے کہ ایمان یہ منزل پر نفس کے خلاف دو جہاد میں پڑھتے ہیں. ایک شیطان لعین اور اس کا جو غیر مرئی لشکر ہے اس کے خلاف جہاد. یہ ہمارے نفسانی تقاضوں میں پھونکے مارتا ہے، انہیں مشتعل کرتا ہے. یہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، برے راستے کو مزین کر کے دکھاتا ہے. یہ شیطان ہمارا دشمن ہے. ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، مثبت انداز میں فرمایا گیا یہ شیطان جو ہے تمہارے لیے دشمن ہے، تم بھی تو اسے اپنا دشمن سمجھو، تم تو اسے دوست بنائے بیٹھے ہو. چنانچہ یہ شکوے کا انداز بھی سورہ کہف میں آ گیا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. کیا تم نے اس شیطان لعین کو، ابلیس کو، اور اس کے جو بھی ایجنٹ ہیں، چیلے چانٹے ہیں، ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے مجھے چھوڑ کر؟ تو ظالموں کے لیے جو ہے بدل، یہ بہت ہی برا بدل ہے جو انہیں حاصل ہوا ہے. میری دوستی، میری ولایت کو چھوڑ کر انہوں نے شیطان کے ساتھ دوستی کاٹی. تو شیطان کے خلاف جنگ، اور شیطان وہ ہے، ایک طرف قرآن مجید کہتا ہے ہوا یراکم ہوا وقبیلہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ تو تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے، نہ صرف وہ بلکہ وہ جو غیر مرئی ایک اور جن ہر انسان کے ساتھ لگا دیا گیا. قبیلہ،
حدیث میں آیا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا گیا ہے، یہ وہی غیر مرئی جنات میں سے جو شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ تو انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تو تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں، نہ صرف وہ شیطان لعین ابلیس بلکہ یہ کہ اس کا جو لاؤ لشکر ہے اور اس کے جو ایجنٹ تمہارے ساتھ لگا دیے گئے ہیں، جہاں سے وہ تم پر حملہ آور ہوتے ہیں، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے۔ اب اس کی دونوں توجیحات ممکن ہیں، ایک تو یہ کہ یہ شیاطین جو ہے جنات ہیں، جنات کا مادہ جو ہے وہ نار ہے، نار ایک لطیف شے ہے، اور جنات کو اپنی شکلیں بدلنے کا بھی اختیار حاصل ہے، جیسے ملائکہ بھی شکلیں اختیار کرتے ہیں، انسانی صورت میں بھی آ جاتے ہیں، جنات بھی آ سکتے ہیں، حیوانات کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعتاً اپنی اس لطافت جو ان کا مادہ تخلیق ہے، اس کی لطافت کی وجہ سے انسان میں سرایت ہی کر جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے نفس کو مشتعل کر دیا تو نفس تو پورے وجود کو جو کنٹرول کر رہا ہے، ہمارے سارے اعصاب، ہمارے سارا جو ہے وجود جو ہے جسمانی، وہ اس نفس کے تابع ہے، لہذا وہ اگر اس نے اس کو مشتعل کر دیا تو گویا کہ وہ پورے ہمارے وجود میں سرایت کر گیا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ دوسرا ہے۔ ابھی یہ پہلی منزل کے تین چھوٹی منزلیں ہیں۔ پہلی منزل خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، خود احکام شریعت کا پابند ہونے کے لیے جہاد۔ جہاد سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ دوسرا جہاد ان شیاطین کے خلاف۔ تیسرا جہاد، کوئی معاشرہ اگر بگڑ گیا ہے، اس کے رجحانات غلط ہو گئے تو اس کا ایک دباؤ ہوتا ہے جو انسان کو اسی غلط رخ کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہر شخص کو ذاتی طور پر بھی اس کا تجربہ ہوگا، کوئی موب کسی ایک رخ پر جا رہا ہو تو اس رخ پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف چلنا، اس کے لیے بڑی مشقت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بڑا زور لگا کر دو چار قدم ایک طرف جائے اور پھر کوئی ریلا آئے اس موب کا، اس ہجوم کا، اور وہ آپ کو دھکیل کر پھر 10 قدم پیچھے لے جائے۔ اب ایک معاشرہ جو ہے اس کا رخ بے حیائی کی طرف ہے، معاشرہ جو ہے وہ اللہ کی بغاوت کی طرف چل رہا ہے، اور سب رواں دواں ہیں، اور سب خوش و خرم ہیں، مگن ہیں، مسرور ہیں، اور وہ اس رخ کے اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں کسی شخص کا اللہ کی طرف رخ کر کے بڑھنا اور چلنا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، آسان کام نہیں۔ اس معاشرے کے خلاف اسے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ جہاد کرنا پڑے۔ سورہ تغابن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے اہل ایمان ہوش میں رہو، ہوشیار کہ رہبر دم تیغست قدم رہا، تمہارے اپنے بیویوں اور اولاد کے اندر تمہارے دشمن مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ اور پھر یہ کہ فتنہ ہے، اولاد بھی اور مال بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گھر سے شروع ہو جائے گا، اور پھر رشتہ داری ہے، برادری ہے، اس کا معاملہ ہے، آخر شادی بیاہ کرنا ہے، آخر اسی معاشرے میں رہنا ہے، اس کے رسوم یہ ہے، اس کے رواج یہ ہے، کیسے کٹ جائیں اس سے، یہ دباؤ ہے زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بے ساز۔ آسان راستہ تو یہ ہے، زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے کے ساتھ موافق ہو جاؤ، ڈھل جاؤ اسی رنگ میں، فرکشن ختم ہو جائے گی۔ فرکشن تو اسی وقت ہے نا کہ وہ ادھر جا رہا ہے تم ادھر آ رہے ہو تو فرکشن ہے، لیکن اگر یہ کہ تم نے بھی وہی اختیار کر لیا، زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بے ساز، سیدھا راستہ ہے، آسان راستہ ہے، تم زمانے کے ساتھ موافقت اختیار کر لو تو یہ فرکشن ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ جہاد جس کو کہا جائے گا وہ کیا ہے؟ زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ ستیز، زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے سے جنگ کرو، لڑو، جہاد کرو۔ یہ جہاد جو ہے یہ جہاد کی پہلی منزل، جس کے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ہیں اس میں سب سٹیجز۔ مین تو ہے اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد، پھر شیاطین جن کے خلاف جہاد، پھر شیاطین انس یا وہ معاشرہ جو شیطنت کی طرف جا رہا اس کے خلاف جہاد، کشاکش۔ اب آئیے جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل۔ یہ دوسری منزل ہے باطل عقائد و نظریات کے خلاف جہاد۔ یہ اب جہاد انسان کی شخصیت سے باہر نکلے گا۔ مین از اے گریگوریس اینیمل، انسان جو ہے وہ ایک متمدن حیوان ہے، وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے،
اب آپ کے اندر ایک نظریہ پختہ ہو گیا، اللہ پر آخرت پر یقین پختہ ہو گیا، آپ نے اپنے آپ کو شریعت کے احکام کے اوپر کاربند کر لیا، اب یہاں سے بات آگے نکلے گی بالکل فطری طریقے پر۔ اگر اندر کا یہ جہاد آپ نے یہ مرحلہ طے کر لیا تو ممکن نہیں ہے کہ یہ خارج میں نہ نکلے، ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اندر کہیں فساد ہے، اندر کھوکھلا ہے، اندر جو ہے وہ کہنے کو کچھ چیزیں ہیں حقیقت میں نہیں ہے۔ اگر آگ نظر آ رہی ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ تپش آپ کو نہیں آئی تو آپ سمجھیں کہ آگ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور شکل ہے، آگ کسی صورت بنا دی گئی ہے۔ جیسے آج کل کچھ الیکٹرک ہیٹرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ دہتے ہوئے انگارے نظر آتے ہیں، وہ دہتے ہوئے انگارے نہیں ہوتے، وہ ہیٹ تو کہیں اور سے آ رہی ہوتی۔ اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ اندر سے انسانی شخصیت کے اندر سے اب اس کا اپنے ماحول میں سرایت کرنا، نمبر ایک یہ قانون طبعی کے تحت لازم ہے، بھٹی میں سے حرارت کا برآمد ہونا لازم ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان کی بھٹی جو ہے دہک گئی ہے وہ نکلے گا آپ سے۔ نمبر دو یہ انسان کی مروت اور شرافت کا تقاضا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے بھائی ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، اپنی قوم ہے، اپنا قبیلہ ہے، پھر یہ کہ پوری نوع انسانی ہے۔ جو حق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، جو ایمان کی نعمت جو ہے تمہیں عطا فرمائی، اب اس کو بانٹو، شیئر کرو لوگوں کے ساتھ، یہ تمہاری شرافت کا، مروت کا تقاضا ہے۔ اور نمبر تین یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ آپ نے ایک شے کو حق سمجھا، اس کے خلاف باطل جو ہے وہ پھریرے لہرا رہا ہے، اس کا غلبہ ہے، تو حق کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ جو ہے اس کے خلاف جہاد کریں، اور یہ کہ اس کے لیے دعوت کا آغاز کریں، وہ پہلی منزل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اس جہاد نظریاتی سطح کے اوپر جہاد کا اب یہ پہلا مرحلہ ہے، دعوت و تبلیغ۔ یہاں وہ حدیث یاد کر لیجئے، لرزا دینے والی حدیث کہ حضور نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں شہروں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اس کی نیکی کا، اس کے زہد کا، اس کے تقوی کا آپ اندازہ کی۔ گواہی دینے والا کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے، کوئی کرائے کا دنیا میں جو گواہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ تو جبرائیل ہیں۔ اور کس بارگاہ میں گواہی دے رہا ہے؟ جہاں پر ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنا، یہ ہمارا محاورہ ہے، اور نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا طرفۃ عین یہ عربی محاورہ ہے، مفہوم ایک ہی ہے، اتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ قال فقال، حضور نے فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کا چہرہ، اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت میں کبھی متغیر نہیں ہوا۔ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے، اول تو یہ کہ آپ اسے جانے نہیں دیں گے، اگر آپ کے جسم میں کوئی جان ہے، فرض کیجئے نہیں ہے، آپ کمزور ہیں، تو بھی کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ کے پورے چہرے کا خون جو ہے، پورے جسم کا خون آپ کے چہرے پر آ جائے گا، تب تما اٹھے گا آپ کا چہرہ، غیرت کی وجہ سے۔ اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہوں، شریعت کی دھجیاں بکھر رہی ہوں، باطل ڈنکا بجا رہا ہو، طاغوت کا بول بالا ہو، اور بندہ مومن لگا ہوا ہو، تو فقط اللہ اللہ اللہ، اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی مجرم نہیں۔ دوسرے لوگ تو غافل تھے، انہیں اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی تعارف نہیں ہوا، کوئی حق ان پر منکشف نہیں ہوا۔ یہ شخص عبادت گزار، طاعت گزار، یہ زاہد اور عابد، اس کے اندر یہ بے غیرتی اللہ کے لیے۔ اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کا چہرہ، اس کا رنگ متغیر ہو چکا ہو میری غیرت۔ تو تین تقاضے میں نے عرض کیے۔ نمبر ایک، یہ طبعی قانون ہے کہ اندر اگر حرارت ہے تو وہ باہر آئے گی، اندر ایمان ہے تو باہر آئے گا، سرایت کرے گا ماحول میں۔
نمبر 2 یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ نمبر 3 یہ آپ کی غیرت کا تقاضا ہے، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے، آپ دین کو مانتے ہیں، دین کے لیے غیرت ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کے لیے اصطلاحات جو ہے وہ بہت سی ہیں، دعوت ہے، تبلیغ ہے، ان دونوں میں ایک بڑا پیارا رشتہ ہے۔ تبلیغ میں آپ کسی کے پاس جاتے ہیں پہنچانے کے لیے، یو ریچ آؤٹ ٹو سم ون۔ دعوت میں آپ اسے کھینچ کر لے آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ تو در حقیقت ایک ہی فینومینن ہے جس کے یہ 2 ایسپیکٹس ہیں، تبلیغ پہنچانا اور پھر اس کو سموچے لے آنا، یہ گویا کہ دعوت ہے، اسے کھینچنا بلانا۔ دعوت و تبلیغ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اس کے لیے بہت سی اصطلاحات، پھر وعظ و نصیحت بھی ہے، پھر یہ کہ اس کا جو سب سے جامع اصطلاح ہے وہ ہے شہادت علی الناس۔ اس حد تک دعوت کا حق ادا کر دینا، اس حد تک تبلیغ کا حق ادا کر دینا کہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر گواہی دے سکو کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام اس تک پہنچا دیا تھا۔ یہ ہے وہ ذمہ داری جو اس امت مسلمہ پر نبوت کے ختم ہونے کے بعد، یہ آیات آپ نے آج سنی ہیں، ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور پیغام پر، انسانوں میں سے بھی۔ ایک رسول ان کے پاس اللہ کا پیغام فرشتے کے ذریعے آ گیا، انہوں نے پہنچا دیا، لوگ بھول گئے، پھر اور رسول ان کے پاس پھر پیغام آ گیا، اب فرشتے کے ذریعے سے ایک رسول ملک، ایک رسول بشر، یہ چین چلتی آئی، یہاں آ کر محمد رسول اللہ آخری، جبرائیل رسول ملک اور محمد رسول بشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل نے لیا اللہ سے، پہنچایا محمد کو، محمد نے لیا جبرائیل سے علیہ الصلوۃ والسلام، پہنچایا امت کو۔ اب امت کے ذمے لگا، اب تمہیں پہنچانا پوری نوع انسانی تک، اس لیے کہ میں آخری رسول ہوں، میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اور یہ آیت تو خیر بعد میں نازل ہوئی ہوگی، حضور نے تو بالکل ابتدائی خطبے میں کہہ دیا تھا، جو بنو ہاشم کو جب جمع کیا ہے دعوت کے لیے، کھانا کھلایا ہے، پھر دعوت دی ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ کون حق ادا کرے گا دعوت و تبلیغ کا؟ شہادت امت کے خلاف تو محمد دیں گے کھڑے ہو کر، اے اللہ تیرا پیغام جو آیا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ اسی لیے حجۃ الوداع میں آپ نے گواہی لے لی، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ جواب میں ایک روایت میں بڑی تفصیل آئی ہے، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے تمام ضلالت و گمراہیوں کے جو اندھیرے ہیں ان کو چھانٹ کر رکھ دیا۔ یہ گواہی 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ گواہی لی پورے مجمع سے۔ اس کے بعد نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اور پھر آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب یہ ذمہ داری ہے ان کی جو یہاں موجود ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں، اور جو موجود نہیں ہے ان میں وہ سب انسان بھی آ گئے جو اس وقت اس دنیا میں تھے، اور وہ بھی آ گئے جو قیامت تک دنیا میں آئیں گے۔ یہ ہے شہادت علی الناس کی ذمہ داری جس کے لیے اس امت کی تشکیل ہوئی ہے۔ چنانچہ اسی آیت میں آپ نے دیکھا سورہ حج میں کہ پہلے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند کر لیتا ہے اپنے فرشتوں میں سے بھی ایلچی اور انسانوں میں سے بھی، اور آخری آیت میں فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم، تمہیں بھی چن لیا ہے اس نے بحیثیت امت۔ پہلے رسالت کی 2 کڑیاں تھیں، رسول ملک، رسول بشر، اب تیسری کڑی ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تا قیام قیامت رسالت کی یہ تیسری کڑی ہے جو لگ گئی ہے، پوری نوع انسانی تک اسی طریقے سے شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرنا۔ چنانچہ اسی آیت میں آخر میں آ گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
اور پھر اس کو کھل کر جو بیان کیا گیا کہ امت کی تاسیس کی غرض و غایت ہی یہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔